إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، الحی القیوم ہے، زندہ و جاوید ہے، عزتیں اور بلندیاں عطا کرنے والا اور شکست و ریخت اور ذلتوں کے فیصلے کرنے والا، تنہا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کا درود اور سلام ہو اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید ولد آدم ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو، دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی جو نعمت ہے وہ تم پر پوری کر دی، مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ نسائی شریف کی جو روایت ہے اس میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے بیچ کا ایک مہینہ ایسا ہے جس سے لوگ اکثر غافل رہتے ہیں۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، بڑی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور چند دنوں کو چھوڑ کر باقی آپ اس میں روزہ رکھتے تھے، اور صدقہ اور خیرات تو آپ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ آپ کے ہاتھ بالکل ہواؤں کی طرح ہیں، کالریح المرسلہ، بہتی ہوئی ہوا، جیسے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ یہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور آدمی بالکل قوت والا ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، تاکہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس اب رمضان آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین، سرکش شیاطین ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی کیا، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا اس خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی لرزہ دینے والی حدیث ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت کعب ابن عجرہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے قریب آ جاؤ۔ لوگ آپ کے قریب آ گئے، صحابہ کرام۔ پھر آپ ممبر پر چڑھے، اور جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین بہت زور سے۔ پھر دوسرا جو زینے پر قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین۔ پھر جب آپ نے تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔
اب صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بہت ایک ایک چیز پر غور کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے. چنانچہ بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آج ایک ایسی چیز ہم نے دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ایسا ہوا کہ آپ نے جب زینے پر پیر رکھا ممبر کی سیڑھی پر تو آپ نے آمین کہا زور سے. اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے 3 مرتبہ ایسا کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور میں ادھر پیر رکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، لعنت ہو جائے اس پر اللہ کی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. اور جب دوسرے میں قدم رکھ رہا تھا تبھی جبریل بولے کہ لعنت ہو اس شخص پر، برباد و ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ آپ کا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کہا آمین. اور جب تیسرے زینے پر آپ پیر رکھ رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا لعنت ہو اس شخص پر، ہلاک و برباد ہو جائے وہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو. تو آپ نے فرمایا آمین. تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 بڑی قیمتی جگہ ہے جہاں پر ارے جبریل علیہ السلام کی بددعائی کیا کم ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا یہ کہہ دینا کہ ہلاک و برباد ہو، لعنت ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں ان کا یہ کہہ دینا کہ آمین، اے اللہ اس کو قبول کر لے، تو یہ تو بالکل مہر لگ گئی. کتنا کہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے، جو آنے والا ہے، سایہ فگن ہے، ابھی اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. یوں تو اللہ بے انتہا نوازنے والا ہے، ہر وقت نوازتا. آپ کبھی مانگ لیجئے اس سے، آپ صبح مانگے، شام کو مانگے، کھڑے ہو کے مانگے، لیٹ کے مانگے، بستر میں لیٹ کے مانگے، منہ چھپا کے مانگے بستر کے اندر، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، یا سب کے سامنے مانگے، کسی بھی طرح اللہ کو آپ پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. لیکن جب دینے والا خود بتائے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں میں خوب دیتا ہوں، کسی کو واپس نہیں کرتا، اور اگر اس میں پھر بھی آدمی نہ مانگے اور پھر بھی مشغول رہے تو آپ ذرا سا سوچیں کہ وہ کس قدر بد نصیب ہے. جبریل علیہ السلام کی جو دعا بد دعا ہے وہ تو اس کو لگے، لعنت تو ہوگی ایسے آدمی کے اوپر. اور لعنت کا مطلب سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی وہ خیر سے محروم ہو گیا. اب اس کا دل وہ مضطرب بالکل ایک تاریک کوٹھری کی طرح سے ہے جہاں پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے اور ذہن اور دل اس کے بالکل تشویش میں رہتے ہیں، بہت پریشان. آپ دیکھیں گے کہ ارے اس کے پاس تو پیسہ بھی ہے، اس کے پاس تو دولت بھی ہے، اس کے پاس تو عہدہ بھی ہے، اس کے پاس تو گھر بھی ہے، لیکن نہیں. آپ ذرا جھانک کے دیکھیں اس کو، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دنیا کا کس قدر بد نصیب آدمی، جس کو آپ بہت اونچا سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ارے اس کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، اس کے پاس تو یہ دولت ہے، ایسا گھر ہے، ایسی گاڑی ہے. اگر آپ اس کو قریب سے جا کر دیکھیں، اگر کبھی وہ آپ سے اپنے معاملات شیئر کرے تو آپ کو لگے گا کہ اس پوری دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ کسی کو دیکھ کر نہیں برستی، وہ اللہ کی رحمتیں اپنے منتخب اور چنیدہ بندوں پر عطا ہوتی ہے. وہ بندے جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہیں، جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے جن کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں اور فرشتے جن کے لیے خیر کے پیغام لے کر آتے ہیں، یہ وہ بندے ہوتے ہیں. یہ بندے کون سے ہیں؟ وہ بندے وہ ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جس حال میں بھی ہوں، فی السراء والضراء، خوشحالی کا عالم ہو یا غم اور اندوہ کا عالم ہو، وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کو پکارنے والے ہیں.
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ جلدی سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، ایک ساتھ اس کی عطا فرما دے، ایک لمحہ اس کا عطا فرما دے، رمضان کے اندر ہم عبادت کر سکیں، ہم تلاوت کر سکیں، ہم ذکر کر سکیں، ہم اللہ رب العزت کو پکار سکیں، اس کے لیے نفلی نمازیں پڑھ سکیں، اس کے لیے ہم تراویح کا قیام کر سکیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو پکارنے والے، اس کے لیے بے چین رہنے والے، اور وہ جب مانتے ہیں تو جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، میں دو روایتیں سناتا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اللہ سے ثواب لیتے ہوئے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے تمام ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کے لیے قیام کرتا ہے رمضان کی رات میں، عشاء کی نماز کے بعد جو قیام اللیل ہوتا ہے، اس قیام اللیل کے بارے میں جس نے اللہ کے لیے ایمان اور احتساب کے عالم میں جس نے قیام کر لیا، اللہ رب العزت اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو خاص رمضان کے لیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے راشن نوٹ کیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ میں خرچہ بڑھ جائے گا، یہ لکھو ذرا سا، بتاؤ ذرا سا شکر کتنی آئے گی، تو اس میں یہ کتنا آئے گا، تو تیل کتنا آئے گا، تو چاول کتنا آئے گا، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ خرچہ ہونا ہے، اس میں یہ بننا ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں، ایک سچے اس کے غور سے کر کے دیکھیں کہ ہمارا رمضان تو ان افطاریوں کے نظر ہو جاتا ہے سب، ہم کو تو صرف اس بات کی فکر رہتی ہے کہ سحری میں کیا کھانا ہے اور افطار میں کیا کھانا ہے، اس میں یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، یہ آیا کہ نہیں وہ آیا کہ نہیں، یہ آ جائے وہ آ جائے، ہمارا پورا ذہن اسی کے اوپر لگا رہتا ہے کہ کیا سے کیا بننا ہے، کیا سے کیا کھانا ہے، کیا سے کیا پکوان کھانے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ وقت آ جائے تو پھر یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، ایسا بھی کھائیں گے، یہ سب ہم کرتے ہیں۔ وہ جو کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم کس حالت میں ہیں، کس حالت میں ہم ہیں رمضان میں، ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور یہ روزے کا کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، کہ روزے دار کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے، جب معدہ خالی ہو جاتا ہے تو منہ سے بدبو سی نکلتی ہے، پیٹ کے بخارات نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ رکھ کر جس کے یہ منہ سے جو پیٹ کی جو بدبو ہے، یہ جو بدبو آتی ہے، وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ دانتوں کی گندگی بات نہیں کر رہے ہیں، واضح رہے، دانتوں کی گندگی کی بات نہیں، آپ مسواک کرتے رہے، دانتوں کو صاف رکھیں، نہیں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر جو بخارات ہوتے ہیں، جو اسٹیم بنتی ہے، وہ جو نکلتی ہے وہ بدبو کے ساتھ۔ یہ اللہ رب یہ اس روزے دار کا اتنا بڑا مرتبہ، اس روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کو اس کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ عالم ہے اس بندے کا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جو بھی اعمال ہے سب کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، یہ بدلہ لو، حج ہے یہ ہے، عمرہ ہے یہ ہے، ذکر ہے یہ ہے، تلاوت ہے یہ، سب بدلہ۔ لیکن جو روزے کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ وہ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جہاں پر جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور وہاں پر سب چیزیں، کوئی نماز رکھ رہے ہیں، کہیں پر زکوٰۃ رکھی جا رہی ہے، فطرہ رکھا جا رہا ہے، ذکر اذکار رکھے جا رہے ہیں، تلاوت رکھے جا رہے ہیں، اور جب موقع آتا ہے کہ روزے رکھے جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکو، باقی ساری چیزیں تولو، ان کے یہ جو بدلے متعین ہیں وہ دو۔ لیکن جو رمضان کے جو روزے رکھے ہیں اس بندے نے، اس نے میرے لیے رکھے، اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شہوتیں چھوڑ دی، غلط باتیں چھوڑ دی، کذب چھوڑ دیا، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا، وہ صرف میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، تو آج اس کا بدلہ میں دوں گا، خود دوں گا میں۔ اب اللہ رب العزت جو بدلہ دے گا، جب وہ عام کافروں مشرکوں کو اتنا نواز دیتا ہے، تو جب مومنین مخصوصین کو بدلہ دے گا تو کس قدر بدلہ دے گا۔
جس کی جب رحمت ایسے ہی اٹھتی ہے اور ایسے لٹ جاتی ہے تو وہ جب مخصوص طریقے پر دے گا اور کہہ کے دے گا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو کیا شان ہوگی اس کی. حدیث شریف کے اندر ایک اور روایت سن لیجیے, یاد آ گئی. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز محشر جب جنت میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہیں تو اچانک ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور وہاں سے کہے گا کہ روزے دار کہاں ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں سب. باب الریان, ایک ایسا دروازہ جو جنت میں جانے کا دروازہ. کیا نعمتیں ہوں گی ہمیں نہیں معلوم, بتایا نہیں گیا, صرف اتنا بتایا گیا کہ ایک دروازہ کھلے گا اور اس میں صرف روزے دار کو بلایا جائے گا کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں, وہ آئے اور وہ اس کے اندر داخل ہو. جب سارے روزے دار اس کے اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب اس دروازے کے اس پار اللہ نے کیا انعام رکھا ہے تو ہمیں نہیں معلوم, تو اللہ نے بتایا نہیں, چھپا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, کوئی جانتا ہی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے جنت میں. ہم نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے, وہ کون سی جنت ہم نے تیار کر رکھی, کیا نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں, وہ تمہیں پتا ہی نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا, ایسی ایسی نعمتیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور ان کے سامنے جب نعمتیں لگیں گی تو وہ نعمتیں لگیں گی جو وہ جانتے ہوں گے, جو وہ جانتے ہوں گے. یہ آم ہے, یہ سیب ہے, یہ کیلا ہے, یہ انگور ہے, یہ فلاں ہے, وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہوں گی. تو کیا کہیں گے وہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وہ کہیں گے ارے یہ تو وہی دنیا والی نعمتیں ہیں جو ہم لوگ دنیا میں کھایا کرتے تھے, یہ وہی نعمتیں ہیں. اور جب وہ نعمتوں کو چکھیں گے, مزہ, جب ایک لقمہ اٹھائیں گے منہ میں رکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو بالکل الگ ہے, یہ تو ایسی نعمت ہم نے کبھی کھائی نہیں. اللہ اکبر, کیا نعمتیں. اور بتا میں جب نعمتوں کا تذکرہ آیا, نعمتوں کا تذکرہ, جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے گا, جب جنتی جنت میں چلے گئے, اپنی اپنی جنتوں کے اندر مگن ہو گئے, اچانک ایک آواز آئے گی کہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں. سارے جنتی اکٹھا ہو گئے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندو, اس جنت کے اندر کیا تم کو کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, سب مل گیا؟ لوگ کہیں گے اے پروردگار عالم, مل کیا گیا, جو سوچا نہیں تھا وہ اس سے زیادہ مل گیا, بہت مل گیا پروردگار. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندو ابھی ایک کمی رہ گئی ہے. تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اب کون سی کمی رہ گئی, کیا مل گیا, اب تو سب کچھ ہو گیا. تو کہیں گے نہیں پروردگار, سب پورا ہو گیا, کوئی کمی نہیں رہ گئی, ہم بالکل خوش ہے پروردگار, بہت زیادہ مل گیا. اے اللہ تیرا شکر ہے, بہت زیادہ آپ نے دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی ایک کمی ہے. اب ان کے کان کھڑے ہوں گے کہ ارے کمی ہے, کمی, کیا کمی ہے. وہ سوچیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو, کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ دنیا میں بغیر دیکھے میری عبادت کیا کرتے تھے, بغیر دیکھے مجھے سجدہ کیا کرتے تھے, کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا, سارے لوگ اس کو دیکھیں گے اللہ کو, اور جو دیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہوگی اور ایسا سکون اور ایسا اطمینان نظر آئے گا کہ یہ ساری نعمتوں پر بھاری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث یہ سنا رہے تھے تو ایک بہت پیارے صحابی ہیں, بیچارے بدو صحابی ہیں, پڑھے لکھے نہیں تھے, بہت بدو. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول, وہ تھوڑے ناٹے قد کے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا, سارے لوگ تو اللہ کو دیکھ لیں گے, میں کیسے دیکھوں گا اللہ کو, میں تو ناٹے قد کا ہوں, لوگ تو جلدی جلدی اللہ کو دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ, جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا دیکھنے میں کوئی دھکا مکی کرتے ہو؟ کہا نہیں تو سب دیکھتے ہیں. کہا بس اسی طرح اللہ کا دیدار ہوگا. یہ جو نعمت ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری نعمتوں پر بھاری. میرے عزیزوں, ہمیں ملا ہی کیا ہے, ہم جانتے ہی کیا ہیں ابھی.
یہاں انسان بیچارہ کمانا شروع کرتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، جوانی ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے ہم یہ آرام کریں گے، یہ آرام کریں گے، مکان بنائیں گے، گھر بنائیں گے، ایسا کریں گے، اور وہ بیچارہ محنت کرتا رہتا ہے۔ جب اس کا ٹائم آتا ہے تو معلوم ہوا کہ 50 بیماریاں لگ گئی۔ نعمت رکھی ہے، کھا نہیں سکتا، چیز موجود ہے، کھا نہیں سکتا، کچھ دیکھنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کچھ اوپر چڑھنا چاہتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتا ہے، چڑھ نہیں سکتا، گھٹنے جواب دے گئے۔ یہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں سب نامکمل ہیں، کوئی مکمل نعمت نہیں ہے۔ مکمل نعمت تو مکمل جنت میں ہے، جہاں پر انسان کا قد بھی 60 فٹ کا کر دیا جائے گا، لذتوں کو بڑھا دیا جائے گا، مزہ بڑھا دیا جائے گا، قوت بڑھا دی جائے گی۔ ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب نکلیں گے تو اچانک ایک کہیں سے غبار سا ہوگا جو ان کے چہروں پر پڑے گا، وہ کہیں گے غبار تو ہمیں آج تک کبھی یہاں نہیں دکھا، یہ غبار کیسا ہے؟ وہ جب اپنے گھروں میں لوٹ کر جائیں گے تو جو ان کی بیویاں ہیں، ان کے اہل و عیال، وہ کہیں گے کہ جب تم یہاں سے گئے تھے اور اب جب تم واپس آئے ہو تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ حسن و جمال، جو مکمل حسن و جمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیا نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک مینڈھا بلایا جائے گا، ایک دمبا، اور کہا جائے گا اسے ذبح کرو۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ موت ہے، آج کے بعد اطمینان سے رہو، اب تمہیں کوئی موت نہیں آئے، آ چکی موت، ختم۔ تم کو دنیا میں امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، تم امتحان میں پورے اترے، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اب اطمینان سے یہاں پر رہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ اب تمہیں کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ایسا اندیشہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، کچھ نہیں، اطمینان سے رہو، مزے کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے اپنے مومنین بندوں کے۔ اور شیطان مردود کیا چاہتا ہے؟ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، یا اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس قدر مہربان، اس قدر عطا کرنے والا، اس قدر نوازنے والا، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ سے دور کر دے، اپنے مہربان رب سے دور کر دے اس کو۔ اب آپ سنیں، اللہ رب العزت نے آزمایا شیطان مردود، ملائکہ کی صف میں اس کو شامل کیا، جنتوں کے اندر وہ داخل تھا، بڑے مزے کرتا تھا، بڑی اللہ کی عبادت بھی کیا کرتا تھا، فرشتے اس پر رش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ ہوا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ ہے کون، اصل میں عبادت گزار کہتے کس کو ہیں، عبادت گزار ہوتا کون ہے، وہ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو بلایا، وہ بھی موجود تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو، میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، آدم کو، جب میں اس کے اندر روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، ٹھیک ہے؟ اب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اور وہ وقت آ گیا، سارے فرشتوں کو جمع کیا گیا۔ اب سنیے گا، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس کے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، روح ڈالی گئی، قرآن پاک میں ہے کہ تمام فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، سب کے سب، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، وہ اکڑا کھڑا رہا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا کہ تو یہ بتا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اتنا بلند ہو کر اس مٹی کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے جو حکم دیا تھا تم نے اس حکم کو نہ مانا، تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ جو میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں اس کا بدلہ،
وہ بھی تو مجھے چاہیے. اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو بدلے میں؟ اس نے کہا بس انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے موت نہ آئے، بس مجھے یہ چاہیے قیامت تک کے لیے مجھے موت نہ آئے. اللہ نے کہا دے دیا گیا، انک من المنذرین، جا دے دیا میں نے تجھے. اب وہ کہنے لگا لأقعدن لهم علی صراطک المستقیم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں یہاں سے نکلا ہوں اس آدم کی وجہ سے، آپ کا غصہ میرے اوپر آیا ہے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے ہی نہیں دوں گا. لآتینہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پر کوئی نہیں چلے گا. سب تیری کھائیں گے لیکن تجھ سے نہیں مانگیں گے، تیرے خلاف چلیں گے. میں وہ کام کروں گا. اللہ رب العزت نے کہا اچھا یاد رکھ، جو میرے بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، وہ کبھی تیرے دام فریب میں نہ آئیں گے، اور جو تیری بات مانے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر کوئی تیری بات مانے گا تو میں تجھ کو اور اس کو سب کو جہنم میں بھر دوں گا. اب اللہ رب العزت نے نبیوں سے فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو خوشخبری سنو، میرے بندوں سے کہو کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو سنو، جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، اگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم میرے پاس آ جاؤ اور توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو شیطان رونے لگا. وہ رونے لگا کہ یہ کیا، یہ اللہ نے یہ کیا چل دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسا فیصلہ. میں کسی بندے کو گمراہ کرتا ہوں، پھنساتا ہوں، گناہوں کی طرف لے کر آتا ہوں، اس سے غلط کام کرواتا ہوں، اللہ کے خلاف اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے اس کو سمجھاتا ہوں، اور وہ گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت غلط کیا، پروردگار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہک گیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے، میرے پروردگار تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. لو لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اب شیطان نے کیا سوچا؟ جو ہے سننے والی بات میرے عزیزوں، شیطان نے یہ سوچا کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. میں وہ چالے چلوں گا کہ یہ توبہ کر ہی نہ سکیں، یہ گناہ کے کام کریں گے اور ثواب سمجھ کے کریں گے، یہ گناہ کا کام کریں گے، غلط کام کریں گے، حرام کام کریں گے اور ثواب سمجھ کے کریں گے، تو کیسے توبہ کریں گے؟ میں تجھ سے دور کر دوں گا، تیرے نبی سے دور کر دوں گا، تیری لائی ہوئی شریعت سے دور کر دوں گا. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے اوپر چلیں گے، یہ کہیں گے میرے باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے دادا کیا کرتے تھے، ہمارے پردادا کیا کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی شریعت میں نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے، لیکن ہمارے یہاں سے ہوتا چلا آیا، ہم تو کریں گے. کب توبہ کریں گے؟ بوڑھوں کو امیدیں دلائی جائیں گی. جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب تمہاری جوانی ختم ہو چکی، دنیا میں تم کو جو مدت دی گئی تھی اس کے پورے ہونے کا وقت قریب آ گیا، اب آج یا کل، صبح یا شام تم کو اللہ کے ہاں جانا ہے. اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں، ابھی تم کو اور جینا ہے، ابھی تم اور زندہ رہو گے، اور امیدیں، اور زیادہ بڑھاوا. لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، قرآن پاک نے کہا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں خوب امیدیں دلاؤں گا، خوب امیدیں دلاؤں گا. جوانوں سے کہوں گا کہ ارے ابھی کیا عبادت کرنا، ابھی سے کیا داڑھی رکھنا،
ابھی سے کیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا؟ ٹھیک ہے جوانی ہے ابھی کر لینا، جب بڑھاپا آئے گا تو کر لینا، پھر داڑھی بھی رکھ لینا، نماز بھی پڑھ لینا، عبادت بھی کر لینا۔ ابھی تو جینے کے دن ہیں، انجوائے کے دن ہیں، تفریح کرو، موج کرو، مستی کرو۔ یہ شیطان نے ذہن کے اندر ڈالا۔ دیکھیے اللہ نے کیسے شیطان مردود کے حربوں کو، اس کی چالاکی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کب چاہے گا کہ تم دین پر چلو، یہ کب چاہے گا کہ تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، یہ کب چاہے گا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو، یہ کب چاہے گا؟ یہ تو چاہے گا کہ تم ان سے دور رہو۔ جتنا تم نبی سے دور ہو کر رہو گے اتنی ہی گمراہیوں میں پھنسے رہو۔ جو اپنے نبی سے دور ہوا وہ کٹ گیا، وہ قوم جو اپنے نبی سے دور ہو گئی وہ قوم گمراہ ہو گئی، ملعون ہو گئی۔ یہودیوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ اللہ نے تورات اتاری، عظیم کتاب، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ یہ بدبخت قوم، بد نصیب قوم کہ اس نے نہ تورات کی قدر کی اور نہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کی قدر کی۔ ان دونوں کو چھوڑ دیا اس نے، پسے پشت ڈال دیا، اور اپنے بنائے ہوئے چکرویوہ میں، اپنے بنائے ہوئے طور طریقوں میں، اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج میں، اپنے بنائے ہوئے فتووں میں، اپنے بنائے ہوئے اقوال میں، تقاریر میں، اس کے اندر پوری قوم پھنس گئی اور اللہ اس کے رسول سے دور ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے ان پر ذلت تھوپ دی اور ان پر ذلت مسلط کر دی۔ اب یہ جہاں رہیں گے وہاں ذلیل رہیں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو عزتیں نہیں ملے، ختم ہو۔ جو قوم اپنے نبی سے دور ہو جائے اس کے لیے عزت کہاں، ختم۔ انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ لیکن جب مومن ہی نہ رہا تو کیسی عزت ملے گی؟ کیسے اللہ کے فیصلے اتریں گے؟ نہیں، وہ تو پھر بنی اسرائیل کا جو طریقہ بیان کیا گیا، جو یہودیوں کا، کہ ان کی پیٹھ پر اتنے کوڑے پڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ اس لیے ہے ان عدتم عدنا، اگر تم واپس آ جاؤ گے تو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ جو قرآن پاک کیا ہے، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تھا کہ تم چاہتے ہو، دعائیں کرتے ہو کہ اے اللہ تو ہمیں بلندیاں عطا کر دے، ٹھیک ہے ہم تمہیں بلندیاں دیں گے، تم واپس آ جاؤ شریعت کی طرف۔ اس شریعت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، جب میں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جب قرآن پاک میں پڑھتا ہوں اور اللہ کا تبصرہ، اللہ کے کا حکم اس کے اوپر دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کتنے پیار سے کہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بچوں، اے یعقوب کے بچوں، یاد کرو میں نے تم کو کیا کیا نعمتیں نہیں دی تھیں، وفضلتکم علی العالمین، پوری دنیا میں تم کو معزز کر دیا تھا، لیکن تم نے تورات کو چھوڑ دیا، تم نے اس دین کو چھوڑ دیا جو ہم نے اتارا تھا، تم نے اس نبی کو چھوڑ دیا جو ہم نے بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تم ادھر ادھر کی پیروی کرنے لگے، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، خواہشات کی پیروی کرنے لگے، رومن قانون کی پیروی کرنے لگے، اور ان کے پیچھے پیچھے تم چلے گئے، تو پھر تمہارے لیے ذلتوں کا فیصلہ ہوگا۔ آج میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس امت کو خیر امت، شاندار امت، یہ امت جو صحابہ کرام والی امت، دیکھیں آپ اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے جھک جانے والے، اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھنے والے، اللہ نے آدھی صدی میں آدھی دنیا پر انہیں قوت دے دی، عظمتوں کے بلندیاں عطا کر دی۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے تخت و تاج ان کے قدموں میں آ گئے، ہیرے جواہرات ان کے پیروں میں پڑے رہنے لگے، وہ عزتیں اللہ نے عطا کی۔ لیکن پھر یہ قوم، اب ذرا سوچ کر دیکھیں آپ، تھوڑا سا اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہندوانہ تہذیب، ہندو کا کلچر، عیسائیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا کلچر، یہودیوں کا طور طریقہ، یورپ کا طور طریقہ آج ہماری زندگی کے اندر گھر گھر میں داخل ہے۔ مسلمانوں کی شادی بیاہ میں آپ چلے جائیں، مسلمانوں کی شادی بیاہ میں آپ چلے جائیں،
اللہ کی قسم اگر آپ چلے جائیں تو آپ یہ اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ مومنین کی شادی ہو رہی ہے یا کفار و مشرکین کی شادی میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ جو چیزیں منع کی، بے حیائی سے منع کیا گیا، بے پردگی سے منع کیا گیا، گانے بجانے سے منع کیا گیا، وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں۔ جو شریعت کا حکم، جو شریعت کا طریقہ، سب ختم۔ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ، جہیز کی نمائش، اس کا لگانا، وہ سب آپ کو دکھائی پڑے گا۔ کھانے کی بربادی، روٹیوں کے ٹکڑے اور بوٹیوں کے ٹکڑے جوتوں تیرے مسلے جا رہے ہیں۔ ایک بار بھی آدمی نہیں سوچتا کہ یہ روٹی جسے ہم اپنے جوتوں تلے مسل رہے ہیں، کتنے لوگ بھوک کے مارے بے چین ہیں، جو نالیوں سے اپنے روٹیاں نکال کر کھاتے ہیں بیچارے۔ صبح اور شام ہو جاتی ہے، ان کے اوپر کی روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں ملتا ان کو۔ جو حالات ان کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور ہم کھانے کو پھینک دیتے۔ ہم دسترخوان اپنے گھر کے اندر کھانے پر گئے، بیٹھے، کھانا لگایا گیا، سامنے کیا ہے کھانے میں، کیا پکا ہے، یہ پکا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، لے جاؤ اس کو۔ ماں کہہ رہی ارے بھیا کھا لو، یہی ہے، بنایا ہے محنت سے، مرجل کے بنایا ہے، کھا لو اس کو، کہ نہیں کھائیں گے، ایسے پھر ہٹاؤ، نہیں کھائیں گے۔ کیا ہے یہ؟ فرعونیت ہے۔ یہ اللہ کا رزق جو تمہارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عاب طعاما قط، کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی نہیں۔ آپ نے فرمایا انما آکل کما یاکل العبد، میں تو ویسے کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے دے دیا، یہ اس کا انعام ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، شکر کیجئے اس اللہ کا کہ آپ گھر میں ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بیچ میں آپ بیٹھ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیل میں اندر بند ہیں، قید خانوں کے اندر بند ہیں، جن کو وہ ملتا ہے کھانا جو آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس کھانے کی آدمی بے عزتی کر رہا ہے، اس کھانے کو آدمی بیکار کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ناک بھون سکوڑ رہا ہے۔ ذرا آپ سوچ کے دیکھیں، وہ شادی بیاہ میں کھانے میں جب کھانے پھینکے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم پلیٹ کھانا کھاؤ تو پلیٹ اچھی طرح سے صاف کر لو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے لقمے میں برکت ہے۔ یہاں تو لوگ گئے پوری پلیٹیں بریانی کی بھر کے لاتے ہیں، لے آئے، ٹھنڈی ہو گئی، اب وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ بھائی جاڑے کا اگر موسم ہے تو کھانا تو ٹھنڈا ہو ہی جائے گا۔ آپ نے 2 لقمہ 3 نکلا کھایا، پھر اب ٹھنڈا ہو گیا، اب کیا کریں، اب تو ٹھنڈا ہو گیا، اب اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، دوسری پلیٹ نکالی، گئے پھر تازہ نیچے سے نکال کے پھر لے کر آئے، بوٹی لے کر آئے، کھا رہے۔ یہ کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ سوچ کے دیکھیں، کیا یہ اس نبی کا طریقہ ہے جس نے کھانے پینے کے آداب بتائے ہوں، طریقے بتائے ہوں؟ مسلمانوں کے شادی میں اسٹیج کے اوپر آپ دیکھ لیے، دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، نمائش ہو رہی ہے باقاعدہ، ارے کھلم کھلا بے پردگی، جس سے منع کیا گیا تھا کہ خبردار مسلمان خواتین سے کہو کہ جب وہ نکلیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلیں، ان کے پازیب کی جھنکار کسی کے کانوں میں نہ پڑنے پائے، ان کے آواز کی نرمی کسی کے کانوں میں نہ پڑنے پائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی عورت سے بات کرے تو عورت کو حکم یہ ہے کہ اپنے آواز کو تھوڑا سا سخت بنا کر پیش کرو، فیاطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ تمہاری نرم اور چکنی چپڑی باتوں سے دلوں کے اندر کسی کے کوئی نرم گوشہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس قوم کی بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ بیٹھی ہوئی، اور ایمان کا یہ عالم ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ایک مومن جس کے گھر کی بنیاد ہوتی ہے کہ وہ ایمان سے شروعات ہو، اللہ کے بارے میں بتایا جائے، اس کے رسول کے بارے میں بتایا جائے، آج وہ بچیاں کئی غیر مسلموں کے ساتھ میں فرار ہوئی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ کسی کے بارے میں آپ سن رہے ہیں کہ وہ صاحب وہ آ گئے، وہ ہندو بن گئے، وہ کرسچن بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو جانا ہی نہیں انہوں نے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پڑھیے اور 100 بار سوچیے، ایک بار پڑھیے اور 100 بار سوچیے، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے نبی اتارا، ہمارے درمیان نبی بھیجا۔ کون سا نبی؟ وہ نبی جو سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ حدیث شریف میں آنا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں۔ وہ نبی جو ہمارے درمیان بھیجے گئے،
اللہ رب العزت جن کو معراج پر بلاتا اور ان سے گفتگو کرتا اور اس نبی کی ہم نے قدر نہ کی. ہمارے سامنے نبی کی باتیں ہیں, ہمارے سامنے نبی کی حدیثیں ہیں. پہلی بات, ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم اپنے نبی کو جانیں. آپ ایک پڑھے لکھے ایسے شخص سے جس نے موٹی موٹی کتابیں پڑھ رکھی ہوں, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, وکیل بن گیا, ایڈوکیٹ بن گیا, شاندار سا جج بن گیا, انجینئر بن گیا, دنیا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی. آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ تم اللہ کے رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو, اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کب پیدا ہوئے, کون ان کے والد تھے, کون ان کی ماں تھی, کون ان کی پھوپھی تھی, کون ان کے چچا تھے, کون ان کے دادا تھے, کتنے سال آپ مکے میں رہے, کتنے سال آپ مدینے میں رہے, جنگیں کتنی ہوئی, کفار نے کیسے آپ کو گھیرا, کیا آپ کے اقوال ہیں, کیا آپ کی باتیں ہیں, کیا آپ کی نصیحتیں ہیں, کیا آپ نے فرمایا ہے, کیا کہا ہے, وہ نہیں جانتا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. کہ شکل شباہت آدمی کی یہودیوں والی, عیسائیوں والی, تم کو دیکھ کے تو ہندو بھی شرما جائے. وہ کفر ہو, وہ شرک ہو, وہ حرکتیں, وہ باتیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ سوچنے کی چیز ہے, غور کرنے کی چیز ہے. اللہ رب العزت تو اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, رہرو منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے, عطا کرنا چاہتا ہے, لیکن اس نے جہاں رکھا ہے جو طریقہ, اس طریقے پر تو اب ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بلندیاں دیں گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم نہ کرو اور رنجیدہ مت ہو, تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کی تم مومن ہو, تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو کیا کہنے, اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ تم کو دینے کے لیے تیار ہے. جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں, صبح شام فرشتے نازل کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو یاد کرنے والے, اللہ کی یاد میں مگن رہنے والے, اللہ رب العزت کے لیے, اس کے رسول کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے جنگ احد کے اندر. حضرت خنسہ جب زمانے جاہلیت میں تھیں, جب مسلمان نہیں ہوئی تھی, صحابیاں ہیں, مسلمان جب نہیں ہوئی تھی, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. وہ شاعرہ تھیں, انہوں نے ایسی شاعری کی ہے, اپنے بھائی کا جو مرثیہ کہا ہے انہوں نے, یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس. ایسا زبردست, ایسا مرثیہ کہ میں جس قبر کو دیکھتی ہوں وہیں پر بیٹھ جاتی ہوں, ہر قبر مجھے اپنے بھائی کی قبر معلوم ہوتی ہے. ایسا مرثیہ کہ جو اس کو پڑھتا تھا وہ رونے لگتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط دل کے, انہوں نے جب حضرت خنسہ کا مرثیہ پڑھا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو, وہ جو تڑپ گئی, بلک گئی اپنے بھائی کی موت پہ. اور یہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں, اسلام قبول کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد ہوتی ہے, ان کے 3 بیٹے اور شوہر ان کو تیار کرتی ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور کہتی ہیں جانا اور خبردار پیٹھ مت دکھانا, اللہ کی راہ میں شہید ہو کے آنا. اور جب یہ کہتی تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے. جب جنگ احد ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا پہلے بار میں فتح یابی ہوئی, اس کے بعد کفار نے گھیر لیا, شہید ہونے لگے. حضرت خنسہ کے پاس خبر آتی ہے, لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ خنسہ تیرا شوہر شہید ہو گیا. وہ کہتے ہیں وما بال رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا حال ہے یہ بتاؤ. پھر کوئی دوسرا قاصد آتا ہے, کہتا ہے تیرا بڑا بیٹا شہید ہو گیا. وہ کہتی وما بال رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا حال ہے وہ بتاؤ. دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا, تینوں شہید ہو گئے. وہ وہاں سے باہر نکلتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ارے تیرے تینوں بیٹے شہید ہو گئے. وہ کہتی نہیں, الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے, ہمیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے. لوگوں نے کہا بہت صحیح ہے. کہا نہیں, مجھے دکھاؤ, مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ, مجھے دکھاؤ وہ زندہ ہے. لوگ ان کو لے کر آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے رسول, آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہی, ہم خوشیوں میں بھرے ہیں, آپ ہمارے درمیان ہیں, اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی. حضرت خنسہ کا کبھی جملہ یاد کیجئے
کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے بیچ میں، ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوشیاں ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے، کاش ہم میں سے کوئی یہ مسلمان بھی کہے کہ اللہ کے رسول کی پیاری حدیثیں موجود ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آج ہم حدیثوں کو پڑھے ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے شروع میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ترمذی شریف آپ سب نے نام سنا ہوگا، ترمذی جب انہوں نے حدیث نقل کی تو سب سے اوپر لکھا اس میں، من کان فی بیتہ کتابی ھذا فکانہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں میری یہ حدیث کی کتاب ہے تو گویا اللہ کے رسول اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو محروم نہیں رکھا ہے اپنے نبی سے۔ آج ان کی حدیثیں، صحیح حدیثیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ سننے والے کہاں ہیں، وہ پڑھنے والے کہاں ہیں، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے کہاں ہیں، ان کی بات ماننے والے کہاں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے اچانک دیکھا ایک شخص بیچارے دھوپ میں ٹیک لگائے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ الفاظ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہے۔ ادھر عبداللہ ابن مسعود چلے آ رہے تھے، مسجد میں ایک پیر اندر رکھا تھا دوسرا باہر تھا، کانوں میں یہ آواز پڑی کہ یا عبداللہ اجلس، اے اللہ کے بندے بیٹھ جا۔ وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اسی جگہ پر، یہ نہیں کہ ہم اندر آ جائیں، نہیں، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا نہیں آگے آ جاؤ۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ، اسے کہتے ہیں اطاعت کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم مومنین کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور اللہ کے احسان کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں اس نے نبی بھیجا، ایسا نبی جو نبی مرسل ہے، جس کے اوپر اللہ کی شریعت اتری، جس کے اوپر اللہ کا کلام اترا، جس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں اتری، جو سید المرسلین بنایا گیا اور جن کی اطاعت سے ہماری عظمتیں جوڑ دی گئی۔ تم جنت جانا چاہتے ہو، نبی کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں سنو، کیا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم ہدایت کے طالب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لی تو تم ہدایت پر ہوگے، تم کامیاب ہوگے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ اپنے نبی کو چھوڑ کر اگر ہم چاہیں کہ عزتیں مل جائیں تو سنو وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا موسیٰ کو چھوڑ کر ہوا تھا، وادی تیہ میں بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے۔ موسیٰ کو چھوڑا، جو نبی ہیں ان کو چھوڑا، بھٹکتے رہے۔ آج یہ قوم بھی اپنے نبی کو چھوڑ کر بھٹک رہی ہے۔ نبی کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی کہیں عزت ملنے والی نہیں ہے، کہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے، کہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کے سارے راستے بند ہیں، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے۔ نبی کو چھوڑو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے جو ہدایت اتار دی اس کی پیروی نہ کرنے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ سوائے گمراہی کے اور کچھ ہے نہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ آنے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ایمانی قوت لائیں اپنے اندر، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحیح احادیث پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں طلب کریں، اس کے قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، جو اللہ نے پیغام اتارا ہے اس کو ہم جانیں۔ کہانیوں میں، قصوں میں ادھر بیٹھ کر ادھر جا کر سو کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے ہمارے بچے ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھا اور پھر اب سو گئے، اب وہ سو گئے، اب سوتے ہیں، سو ہی رہے، پھر اٹھے مغرب سے پہلے منہ ہاتھ دھلا، بیٹھ گئے پلتھی مار کے کہ اب افطار کریں گے۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ تو مذاق اڑا رہے ہو تم روزے کا۔ یہ روزہ نہیں ہے جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، نماز کی پابندی نہ ہو، اللہ کے سامنے سجدے نہ ہو، اللہ کے سامنے مانگنا نہ ہو، اللہ سے گڑگڑانا نہ ہو۔
روزے کی کوئی عظمت تمہارے دل میں نہ ہو کہ تم روزے دار ہو، تمہاری کیا پوزیشن ہے اللہ کی نگاہ میں یہ تمہیں معلوم نہ ہو تو کیسے روزہ؟ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا وَمَن لَّمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے بھوکا ہے پیاسا ہے، کوئی اس کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تمہیں فاقہ ہے تمہارا رہو بھوکے تم۔ یہاں تک فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار ہو اور کوئی دوسرا اس سے زبردستی جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، وہاں برا بھلا کہہ ڈال رہا ہے، بار بار غصہ دلا رہا ہے، تو یہ کہہ دے کہ میں تم سے نہیں بات کرتا، میں روزے سے میں روزے سے میں غلط بات نہیں نکال سکتا اپنے منہ سے، بھائی مجھے اتنا بڑا انعام لینا ہے اللہ سے، اپنے اس روزے کو تھوڑی خراب کریں گے ہم تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے۔ تو یہ مہینہ اطاعتوں کا ہے، عبادتوں کا ہے۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے کہ رمضان کے اس مہینے میں سب سے پہلے عقیدے کو درست کریں، اللہ رب العزت کے جو قرآن ہے اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو پڑھیں، ذکر میں لگیں، اذکار میں لگیں، اپنے اوپر غور کریں کہ کون کون سے ہم گناہ کر رہے ہیں، ان گناہ کو یکلخت چھوڑ دیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، زندگی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، یہ جو لمحات آنے والے ہیں ان لمحات کو ہم ایک ایک اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو ایک سچا پکا کامل مومن بنائیں کہ جب اللہ کے ہاں جب ہمارا فرشتہ آئے ہماری روح قبض کرنے کے لیے تو ہم سے یہ کہے اے اللہ کے نیک بندے چل اٹھ اور اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جا، یہ دنیا کی نعمتیں ختم، اب چھوڑو غم، یہ پریشانی، بیماری، ازاری، لڑائی جھگڑا سب چھوڑو، اب اللہ کی نعمتوں کی طرف چلو جہاں پر تمہیں صرف اللہ کی انعامات ملیں گے اور اللہ کی نعمتیں ملیں گی، کبھی تمہیں غم اور رنج نہ ہوگا ان نعمتوں کی طرف۔ اور اگر ہم برے ہوں گے تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے چہروں پر اور پیٹھ پر تماچے مارتے لے کر چلیں گے کہ تم اللہ کی گستاخ نافرمان، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے کافر منافق، چل اللہ کے غضب کی طرف۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو بچائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں سے رمضان سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے گھروں کے احوال درست فرمائے، ہمارے ملک کے حالات درست فرمائے، اس ملک میں خیر کی ہوائیں چلا دے، دین ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہم سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امن و امان عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما، اطمینان والی زندگی عطا فرما، خوف اور دہشت کا ماحول ختم فرما، یا اللہ تو ہمارا کفیل ہو جا، یا اللہ ہمارا نگہبان ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے نبی کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، تیری شریعت کو اختیار کرتے ہیں، یا اللہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر آپ کی ناراضگی ہو اور ہر اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جس میں آپ خوش ہو جائیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے عزتوں کے، خیر کے، برکت کے، رحمتوں کے فیصلے کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔